السلام علیکم. امبر اور خرم حاضر ہیں ہماری ان ایڈیٹڈ ڈسکشن کے ساتھ. آج ہم بہت دنوں بعد آئے ہیں اور خرم کا بیک گراؤنڈ چینج ہو گیا ہے. پہلے تو ہم ان سے ان کی خیریت پوچھتے ہیں. کیسے ہیں آپ خرم؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں امبر. اب آئی ہوپ آپ بھی ٹھیک ہیں. ایک بہت بڑے مرحلے سے ہم سب کے سب گزرے ہیں اور امید ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں خیریت سے ہیں. مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو ہمارے ہی طرف جو پیپل ہو لاسٹ دیئر لائفز ڈیورنگ دی اٹیک, innocent civilians, بچے, اور likewise to the innocent people who lost their lives in India, including سارے کے سارے لوگ جو تھے who died in the terrorist attack جو کہ ہوا تھا. So I mean یہ چیزیں جو ہیں یہ بھولنی نہیں چاہیے ہمیں ہمارے وار وکٹری کے یوفوریا میں کہ there are innocent lives اور collateral damage ہمیشہ ہوتا ہے. So over to you. یس, انڈیا پاکستان کی جنگ ہم سب نے 71 کے بعد اگر کہا جائے کہ لائیو جو ایک جنگ کو ہم سب نے وٹنس کیا ہے, میں نے, ہمارے بچوں نے, شاید آپ نے, ہم سب نے. کارگل کی جنگ ہوئی تھی لیکن وہ بہت دور ہو رہی تھی کہ آپ کے شہر میں ڈائریکٹ ڈرونز اڑ رہے ہوں, میزائل کی خبریں آ رہی ہوں, یہ سب تو دیکھا ہی نہیں ہے نا. تو پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک ایز اے سویلین یہ سب ہو رہا ہے آپ کے گھر کے پاس آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں ڈرونز کی, آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ آپ کے گھر میں لوگوں کی کیا فیلنگس تھی, بچوں کی کیا فیلنگس تھی, آپ کیا فیل کر رہے تھے؟ دیکھیں اس وقت جب یہ ہو رہا تھا تو ہم سارے کے سارے, بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی تھی کہ فار سم آڈ ریزن ہماری جو اسٹیٹ ہے انہوں نے ہمارا ٹویٹر جو ہے وہ ان بین کر دیا تھا. تو ہم جو سارے کے سارے جو تھے وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے تھے اور میمز بن رہی تھیں اور بڑا ادھر سے ادھر چیزیں ہو رہی تھیں اور بڑا ہم لوگ آپس میں انٹریکٹ کر رہے تھے. بہت ہی ایک نیشنل سینس آف ایک یونٹی تھی سب لوگوں میں کہ یار وی آل فیلٹ یونائٹیڈ. Having said that, I have no shame in admitting کہ I was very scared. I was very scared. میں بھائی کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کی فیملی ہی ہوتی ہے نا, ان کی سیفٹی ہوتی ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا ہے there were people who lost their lives, تو میں تو یہ سوچ رہا تھا بھائی کہ میرے تو دماغ کے اندر تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یوں ہے کہ ابھی ہم اس چیز کو ہم بالکل ڈسمس نہیں کر سکتے کہ they are both countries are nuclear powered countries. کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو I mean I was very scared for my son, for my wife, for my family کہ یار سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے, اور thank God سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. A big salute to our armed forces جنہوں نے I never thought, I have to admit, I never thought that we would be this good. کہ ہماری پرفارمنس جو ہوگی وہ اتنی زبردست ہوگی. اینڈ ساری کی ساری جس طرح انہوں نے پرفارم کیا, جس پروفیشنلزم سے, جس پریسیشن سے انہوں نے اس آپریشن کو ہینڈل کیا, یار ہیٹس آف ٹو دیم اینڈ بگ سلوٹ ٹو ایوری ون انوالوڈ. اور ہمیشہ سے یہی ہمارا ہوتا ہے کہ یار ہماری جو فرنٹ لائنس جو جوان ہیں who are risking their lives for us, ان کے لیے تو یار give it up for them. And so I was very very impressed, I was very grateful, I was very thankful کہ یار یہ ہماری فورسز جو ہیں وہ انہوں نے یہ اس طرح پرفارم کیا. مجھے تھوڑی سی فیلنگ آتی ہے اور مجھے تھوڑی سی ایک فیلنگ آتی ہے کہ we may not be out of it yet. اور میں کوئی وہ نہیں, میں کوئی کر رہا, ناٹ اے جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ یا وار ایکسپرٹ, پر جس قسم کا میں نے مزاج دیکھا ہے اس قوم کا ان دا لاسٹ 4-5 days, اس کے اندر تو بہت ہی ایک ڈسٹربنگ فیلنگ مجھے آتی ہے کہ یار یہ لوگ تو ان کو اتنی بے چینی ہے. اور اس کے اوپر ہم آئیں گے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم میڈیا, بٹ وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کہ یار ایک فیلنگ آتی ہے کہ not be out of it. آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کے بارے میں؟ What were you going through? بہت واقعی سیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈر نہیں رہتے, ہم لوگ بڑا مذاق تو کر رہے تھے, وی ور شوئنگ کہ ایوری تھنگ از فائن. اور آئی تھنک آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے, آل از ویل والا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ وہی تھا.
لیکن بیک آف دا مائنڈ اٹ واز گوئنگ آن کہ اگر ان دونوں میں دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, جنگ بڑھ گئی, وار تو اٹس آل اباؤٹ کلنگ نا. آپ زندہ رہیں گے, آپ اپنے پیاروں کو جو آپ سے دور رہتے ہیں, شاید اس ملک میں نہیں رہتے, پتہ نہیں آپ دیکھ سکیں گے کہ نہیں. اینڈ سیم واز دیئر فیلنگس, جو باہر رہ رہے تھے وہ ہم سے زیادہ پریشان تھے. مستقل کالز آ رہی تھیں, آدھی رات کو فونز آ رہے تھے, اور آپ بتا رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے حالات خراب نہیں ہیں, حالانکہ حالات خراب ہو رہے تھے. جو آخری کے 2 دن ہیں اس میں رات کو پاکستان میں حالات خراب رہے ہیں. پھر ایک جو پریشر ہمارے لوگوں کی طرف سے بلڈ ہو رہا تھا کہ پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا, پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا. آئی تھنک ہماری ملٹری نے بڑا ڈپلومیٹکلی بہت وائس پلے کیا ہے, اس سے ہماری امیج ہی اچھی ہوئی ہے. وہ جو ٹیررسٹ ہیں, ہمیشہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں, وہ شاید اس سے بہت فزل آؤٹ ہوئی ہے ان کی یہ والی امیج جو بنانے کی کوشش کی گئی تھی بین الاقوامی سطح پر. تو وہ اچھا ہی کھیل رہے تھے, جس کو ہمیں بعد میں سمجھ آیا. لیکن ظاہر ہے گھر میں بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں, سی آئی کے ایگزامز ہو رہے تھے, بہت سے ایونٹس تھے جو آئی تھنک میرے آفس میں بھی لائنڈ اپ ہوئے ہوئے, سب کچھ ایک دم سے رک گیا. وی ور ایٹ اسٹینڈ اسٹل نا فرائیڈے سے, اور پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا. وہ تو ایک کووڈ کا ٹائم آیا تھا جب ایک دم سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, اب آگے کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. وہ تو اسٹل یو ور اونلی سپوز ٹو بی ایٹ ہوم نا, اف یو آر ایٹ ہوم یو آر سیف. دس واز لائک ابھی میرے گھر پہ کچھ گرے گا, میں بچوں گی نہیں بچوں گی. اینڈ وہ جتنا وار ہسٹیریا جو انڈین میڈیا کریٹ کر رہا تھا, ویسے تو ہم سمجھدار لوگ ہیں, ہم ان کو اگنور کرتے ہیں, بٹ اسٹل وہ ایک شور شرابہ ان کے لوگوں کی طرف سے جس قسم کی ہیٹریڈ نظر آئی جو دیکھنے کو مل رہی تھی نا, اس سے افسوس ہو رہا تھا. آئی تھنک مجھے جو انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں ایک فرق نظر آیا, مجھے لگا کہ ہم ان سے تھوڑے بہتر انسان ہیں. پتہ نہیں, مے بی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اسرائیل بوتھ آر مے بی انڈیا از فالوئنگ اسرائیل فٹ اسٹیپس. ان لوگوں کو آئی ہیو سین ٹویٹس آف پیپل سیئنگ کہ وی ڈونٹ مائنڈ اگر پیلسٹینین مرتے ہیں, وی ڈونٹ مائنڈ اگر پاکستانی مرتے ہیں. ہمارے لوگ شاید اس طرح کے عام لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے تھے, عام کے خاص لوگ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے تھے. ہمارے تو جو ڈی جی آئی اسپیار انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ بھائی ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں منع کرتا ہے عورتوں اور بچوں پہ اور سویلینس پہ حملہ نہیں کرتے ہیں, جو ہم نے نہیں کیا ہے. اینڈ تک ہم نے یہی کہا نا, ان کے لوگ تو اگر اوپنلی ایکسیپٹنگ اٹ نا, تو ہیونگ دس ان مائنڈ کہ آپ کے دشمن کی یہ سوچ ہوتی ہے, تو آپ یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ تو کبھی بھی ان کو غصہ آیا اڑا دیں گے. اڑانے کو تو ہم بھی اڑا سکتے ہیں, اور ہماری تو جو نیوکلیئر جو ہماری ڈیٹرنس ہے اس میں تو ہم نے تو وی ہیو اے رائٹ ٹو یو نو اف وی فیل تھریٹن وی کین ڈو. بٹ اسٹل پاکستان نے بڑا سمجھداری سے کام لیا. وہاں سے آگے چلتے ہیں جی. 7 کی رات, 8 کی رات, 9 کی رات, 10 کو صبح جو ہوا سب نے دیکھا دنیا نے, صحیح ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شفٹ آیا ہے ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس میں, دنیا کی پالیٹکس میں؟ یو نو کہ ایک ساؤتھ ایشیا میں غنڈہ ہوتا ہے نا, یہ سب سے بڑا, یا ہیجمنی انڈیا کی ایک ہے رہی ہے ایک عرصے سے, وہ سب کے دادا بنے ہوئے ہیں, وہ جی سب کو جو کہہ دیا, اور وہ بتایا بھی کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایسے گھس کے ماریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابھی ہمیں غصہ آیا, تو ایک عرصے سے جو تھریٹننگ سچویشن تھی وہ چل رہی تھی, صحیح ہے. پاکستان سی پیک کی وجہ سے وی آر چائنا کی سائڈ, اور اب بہت سارے ملک خیر اس نیکسس میں آ رہے ہیں. لیکن جو ایک ساؤتھ ایشیا کے غنڈے تھے مودی صاحب اور انڈیا, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان ساری چیزوں میں کیا شفٹ آیا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد؟ Amber, I think it's too early to say کوئی شفٹ آیا ہے یا کوئی آپ کی جو ڈائنامکس جو ہیں اس ریجن کی وہ ایک دم سے چینج ہو گئی ہیں. ایک ایبسولوٹلی ایک دھچکا تو ڈیفینیٹلی پڑا ہے انڈیا کو, that goes without saying. بٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ والی جو کانفرنٹیشن تھی یہ ہم جیت چکے ہیں, رائٹ؟ یار ہم پھر بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, ہم پھر بھی ہمارا جو ہے نا سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. آپ کراپ ییلڈز دیکھ لیں, آپ ہماری اکانومی کے حالات دیکھ لیں. سو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی ایک دم سے ہم مسائل ختم نہیں ہوئے, بالکل بھی نہیں ہوئے. دوسری طرف انڈیا جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹریلین کی کتنے ٹریلین کی اکانومی ہوگی اور یہ ہوگی اور وہ ہوگی. صحیح کہتے ہیں, 2 ٹریلین کی اکانومی ہوگی, بالکل صحیح ہے. بٹ what people sometimes ignore is کہ آپ کی اکانومی کا سائز جو ہوتا ہے وہ جو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی پاپولیشن سے, تو پر کیپٹا انکم جو ہے پھر بھی انڈیا کی اتنی زیادہ نہیں ہے.
تو انڈیا کے اپنے بھی حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. The disparity in incomes, the disparity in earnings, that is growing and growing and growing and growing and growing in India. اینڈ اب میں نوٹس یہ بھی کر رہا ہوں خاصے عرصے سے لسننگ ٹو پیپل, اور جب یہ جو لاسٹ الیکشن سائیکل جب ہوا تھا انڈیا کا, جس کے اندر بی جے پی ون, بٹ ان کی اتنی ڈومینیٹنگ جو لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں تھا, بیکاز پیپل آر لائک یو نو کہ بھائی آپ نے ایک کلچرل چینج آپ لے کے آئے ہیں وچ از ناٹ پازیٹیو, جہاں پہ آپ نے آپ کی ایک 1.4 بلین کی, آپ کی 1.3 ہے 1.4 ہے I don't know کتنی ہے, 1.4 بلین کی آپ کی پاپولیشن اگر ہے, اور اس کے اندر سے اگر 300 سے 400 ملین مسلم لوگ ہیں, اور ان کے خلاف آپ نے ایک جنگ شروع کر دی ہے within your own country, and you've created division and you've created all this hatred. So this is not good for India. اور پیپل ناؤ سلولی اینڈ اسٹیڈلی سیئنگ کہ یار آپ کی بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا پروپیگینڈا یوز کرتی ہے, جس طرح میڈیا اپنا یوز کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 دن سے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سو تھنگز آر ناٹ گڈ ان سائڈ انڈیا. ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, 2 ٹریلین کی اکانومی ہے, ایپل کے آئی فون بھی بنیں گے وہاں پہ, اور وہ مینوفیکچرنگ بھی ان کی زبردست ہے, اور بہت اچھی بات ہے. بٹ اسی بات ہی آ جاتی ہے نا کہ دیٹ جو بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں, if they are only helping a select few and the masses جو ہیں وہ are suffering, تو پھر کوئی ایک کھوکھلا ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو these are the basic things that are wrong with India. I think انڈیا کی جو اکنامک پاور ہے وہ تو رہے گی. I mean, it's still going to remain. There's no doubt about that. Militarily, I think they'll be thinking once, twice, 3 times before doing something in the future. So I think that is a positive change that I see. I think there is going to be some hesitation in them, neighbors کو کچھ کرنے کا. So that's the only shift that I see. اکانومی تو ان کی ابھی ان کا وہ ہوا ہے, تھوڑا سا نیچے ڈپ آیا ہے سارا. It's going to have a very short to medium term effect, but I think they'll be fine. ہمارے جو ہے فنڈامنٹلز بھائی وہ تو کوئی ٹھیک کرنے والی بہت ہی لمبی گیم ہے, اور وہ تو بہت لمبی ڈسکشن ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اب بھائی اپنے گریبان کو پہلے جھانکے, میں تو یہ کہتا ہوں بغل جائے کہ ہم کسی اور کو کہیں کہ بھائی آپ کے یہ مسئلے ہیں. بٹ anyway, that's my feeling. آپ بتائیں. ملیٹریلی آئی اگری شفٹ ہے, اور یہ بہت ضروری شفٹ ہے. اٹ واز اے مچ نیڈیڈ شفٹ, اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اور بھی ملک خوش ہیں. آئی ہیو سین پیپل سینڈنگ میسج فرام نیپال, فرام بنگلہ دیش, فرام ایجپٹ. لوگ ویسے ہی بنا کے ویلاگز, عام لوگ ہوں یا وہاں کے اپنے ولاگرز ہوں, دے آر سینڈنگ بیسٹ وشز اینڈ دے آر سو ہیپی کہ پاکستان نے مطلب وہ جس انتھوزیازم سے وہ لوگ بات کر رہے ہیں نا, تو شاید ہم بھی اتنی انتھوزیازم سے نہیں بول رہے ہوں گے اس وقت, جو خوشی ان لوگوں کے چہروں پہ. تو ایسا لگا کہ سبھی ان کی جو بدماشی ہے ریجن میں نا, ڈرانے والی دھمکانے والی, اس سے پریشان ضرور تھے. اور واقعی اب انڈیا سوچے گا, اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ویسٹرن پاورز کے لیے بھی ہے, جن کے لیے انڈیا ان کا بچہ نا یہاں پہ کھیل رہا تھا ساؤتھ ایشیا میں, اس نے سب کو قابو میں کیا ہوا تھا. اس کی ہیجمنی ہے, وہ جو کہہ دیا اس کی بات سنی جا رہی ہے, کیونکہ بھائی ملیٹریلی بہت پاورفل ہے, اور وہ بتا بھی رہے ہوتے تھے کہ ہمارے ہتھیار اور ہماری ٹیکنالوجی اور یہ, اور شاید وہ ایک ایسی پرسیپشن کریٹ ہو گئی تھی کہ ہم بھی گھبرانے لگے تھے. ٹھیک ہے نا, ہم ظاہر ہم نے ایک بہت عرصے سے شاید بہت سی چیزیں ہوتا ہے نا, ایک ایسی ایکسرسائز ہم نے نہیں دیکھی تھی کہ کوئی حملہ کرے گا تو ہماری جو فوج ہے وہ کیا کرے گی. ہم جس ٹائم کی پیداوار ہے, ہم نے یہ سب ویسے بھی لائیو تو دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی بہت ڈیفینس کا بجٹ ہے اور یہ سب کھا جاتے ہیں اور یہ سب کچھ نہیں کرتے, ایک پرسیپشن آپ کو پتہ ہے 2.5 سال میں ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی نے بھی کریٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کوئی بھی, چاہے آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے آپ اینٹائی, بیک آف دا مائنڈ سب کے اب یہی رہتا تھا کہ نہیں, ہم انڈیا سے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ اتنی بڑی پاور ہے, وہ آئیں گے, وہ حملہ کریں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو وہ ایک بن چکا تھا. اس نیریٹو کو ود ان کنٹری توڑنا اور ریجن میں بھی ایک اپنی ایک امیج بنانا, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان ملٹری کی پرفارمنس واقعی ایسی رہی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس, کیونکہ اب جو ہے اسٹارٹ شاید وہیں سے ہوتی ہیں جنگیں, کہ اب جہاز اور یہ اسی طرح ڈرونز آ رہے ہیں اور یہ سب ایئر ڈیفینس سسٹم ہی بات کر رہا ہوتا ہے.
تو وہ میں بہت بہترین پرفارمنس رہی ہے. اور آگے ہم بات بھی کریں گے کہ ایک سیاسی جماعت میں بھی پھر اس کے بعد ان کی پرفارمنس اس ٹائم پہ کیسی رہی. تو بہت ضروری ہے یہ بات کرنا, آن ریکارڈ رہنی چاہیے کہ کیا کر رہے تھے وہ. تو بھائی جب یہ وار کا ماحول کریٹ ہو رہا تھا, ہم سب لگے ہوئے جی پاکستان زندہ باد اور یہ, اور پاکستان آرمی زندہ باد, سب سارے ایک آپ متحد ہو جاتے ہیں. دس از دا ٹائم when it's all about national interest. I think مجھے لگتا ہے کہ اس جماعت کے لوگوں کو نیشنل انٹرسٹ کا مطلب نہیں پتا, کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے when it comes to your country, then ہر چیز سائڈ میں, تھنک اباؤٹ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یو کانٹ برنگ ifs and buts کہ پاکستان کے ساتھ ہم ہیں, اگر خان صاحب کو رہا کر دیا, پاکستان کے ساتھ ہم ہیں, لیکن ہماری خواتین کو جیل میں کیوں رکھا ہے. خواتین نے 9 مئی کو کچھ کیا تھا نا, کچھ ایویڈنسز ہیں جو بھی ہیں, کیس بکت رہے ہیں یا کچھ بھی ہے, پہلی دفعہ کسی کی نہ خواتین گئی ہیں, سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں اینی وے. تو وہ جو ایک عجیب سے نیریٹو آ رہے تھے نا, وہ آتے رہے ہیں 9 تاریخ تک. آپ نے اگر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, پر بہت معذرت کے ساتھ, اگر آپ کہہ رہی ہیں جی اس پارٹی کے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو آپ اس پارٹی کو کیسے بلیم کر سکتی ہیں اگر ان کے لیڈر کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. ان کے لیڈر نے تو کہا تھا نا کہ بھائی اگر یہ لوگ آ جائے تو ایٹم بم پھینک دو پاکستان کے اوپر. یہ ہے تو یہ تو جو پیچھے جو لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ, ان کو تو میں بالکل بلیم نہیں کرتا. بھائی آپ کی جو نیریٹو جو ہے وہ تو اوپر سے آتا ہے نا سارا, تو وہ کر رہے ہیں وہ سارا, تو ان کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. نیریٹو تو چینج ہونا. سنے پہلے دن نیریٹو تھا جب یہ جنگ شروع ہونے لگی, یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ انڈیا پاکستان کی ملی بھگت ہے, یہ خان صاحب کی جو جیل میں ہے نا اس کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے. پہلے دن تو یہ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد جب انڈیا نے جو اسٹرائک تھوڑی بہت کرنی شروع کی, سب سے پہلے تو انہوں نے سویلینس پہ جو اٹیک کیا تھا, پہلے وہ ہوا جس میں 26 لوگ پاس ہوئے, شہید ہوئے. تو اس کے بعد جی یہ نیریٹو بلڈ ہوا کہ انڈیا تو آ سکتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اچھا جنگ والے سے ایک دن پہلے تک یہی تھا کہ بھائی یہ آئیں, علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, مودی ہمارے 2 تھپڑ لگائیں گے اور بھگا دیں گے. اینڈ دا انٹائر پی ٹی آئی, چاہے وہ محیط پیرزادہ ہوں, چاہے میں نام لے کے آئی ڈونٹ مائنڈ, عمران ریاض ہوں, ان کے کوئی جمیل فاروقی, یو نیم اٹ, پتہ نہیں کون کون, فلک جاوید, سنم جاوید, بلا 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 بلا. تو رات سے اچانک دیر از اے شفٹ. جب پاکستان نے اٹیک کیا ہے, اچانک وہاں کے لوگوں کے نا کچھ میسیجز میں چینج آنا شروع ہوا. اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو انہوں نے نیریٹو یہ بنا دیا تھا کہ بھائی اٹ واز اس who were doing all the social media campaign for Pak Army, اور ہماری وجہ سے یہ اتنا ہم نے انڈینز کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ورنہ تو کسی کے پاس لوگ نہیں ہیں, حکومت کے پاس لوگ نہیں ہے. مطلب کیا حکومت ہی کھیلیں گے؟ ہم جیسے لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا, آپ کا ہونا, میرا ہونا, اور کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. ہم لوگ رات بھر جاگے ہیں شاید, اور ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کا سائڈ لے رہے تھے. اٹ واز دا اینزائٹی, اٹ واز دا یو نو the feeling war is going on, اور ہم کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ پیغام بھیجتے رہے ہیں. تو یہ جو نیریٹو انہوں نے بنا دیا ہے نا اس دن سے, ہفتے کی صبح سے اب تک, فرام تاج گل ٹو ایوری ون, ٹو جتنے بھی ان کے یوٹیوبرز ہیں, ایوری ون از سیئنگ کہ بھائی ہم نے کرا ہے یہ سب, وی آر دا ونز ہو آر آن سوشل میڈیا ایکٹیو. تو ہم ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہیں. What is going on? دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا یہاں پہ امبر, کہ آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے کوئی نیریٹو بنایا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ اگر کوئی چیزیں سارے کی سارے ایک چیز بول رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی نیریٹو بن گیا. نیریٹو جو ہوتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے, اس کو سب ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک فیکٹ ہوتا ہے, اس کے ٹروتھ ہوتا ہے, ایک ریالٹی ہوتی ہے. تو وہ تو اس چیز کو آپ نیریٹو نہیں کہہ سکتے نا. آپ اس چیز کو کہیں ان کی بکواس جو چل رہی ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ نے بڑی اچھی طرح سمری دی کہ یہ کیا کر رہے تھے اور کیا بول رہے تھے, کیا کر رہے تھے, اور کس طرح چینج ہوا. If we look at it from a larger perspective, تو اس کا لارجر پرسپیکٹو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ڈیفیٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیفیٹ اس طرح ہے کہ یہ پوری کی پوری سچویشن ہوئی, وی ور ایٹ دا برنک آف نیوکلیئر وار اینڈ وی کیم بیک فرام دیٹ نیوکلیئر وار. اور اس پورے سچویشن میں عمران خان کی ضرورت نہیں تھی. اور آئی تھنک کہ یہ ریالٹی جو ہے
اس سے بڑی کوئی ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی ان کے لیے. اب آپ کی ساری جو آپ کا نیریٹو جو ہے کہ یہ کنٹری وہ پہلے دن سے بات ہو رہی تھی جی یونائٹ دا کنٹری, عمران خان کو کریں ریلیز کریں, یونائٹ دا کنٹری واٹ ایور, یہ کریں وہ کریں. عمران خان واز ناٹ نیڈیڈ, دا کنٹری واز یونائٹیڈ, وی ور آل یونائٹیڈ. اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو پی ٹی آئی والے جو ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر میں اگر پی ٹی آئی کو کے لوگ پی ٹی آئی اگر 100 لوگ ہیں ٹوٹل, آئی تھنک اس میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی بکواس کر رہے تھے جو کہ آپ نے باتیں کی ہیں جس کی. باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے جو سپورٹر تھے, میں نے جو نوٹس کیا وہ they were like, you know, side with the army بھائی. اب یہ تو ایک فورن ایک وہ ہے, تو I think کہ within the party there are certain elements that are more vocal, there are certain elements جو کہ ہر آپ کی بکواس اور ہر وقت وہ اٹیک کریں گے at the wrong time. like that major وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جو, ہاں, تو اس قسم کے لوگ ہیں. I think that's a small proportion. آئی تھنک کہ ایز ٹائم گوز آن, یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایز عمران خان کے اب باہر آنے کا چانس تو 0/0, ٹھیک ہے جی, لیٹس جسٹ فکس اٹ. اب تو اب نہیں نکالنا, اب کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, اب تو پوری بالکل ہی ریلیونٹ ہو گئے ہیں خان صاحب. تو اب کیونکہ خان صاحب بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں تو یہ وائسز بھی آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتی جاتی ہیں. اور جب بھی آپ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں اور آپ کا گراف نیچے جائے گا نا, یو ول فائٹ, you will try to fight and not do that. Or when you're fighting, you will say all kinds of treasonous things, you will say all kinds of distasteful things, you will say all kinds of anti-Pakistan things. تو وہ والی جو باتیں جو وہ کر رہے ہوں گے نا, وہ ہم نوٹس بہت کریں گے, ہمیں ایک دم سے نظر آئے گا کہ یار وہ جی ایچ کیو کا گوگل ارتھ پہ کوئی وہ ایک سنیپ شاٹ لے کے وہ کہہ رہی ہے ایک لڑکی کہ یہاں پہ بم مارے آپ, ہمیں ایک دم سے we will notice that. But you see, it means absolutely nothing. اور جس طرح میں نے کہا ہے, this is defeat. آپ نے اپنی پارٹی کو اور اپنے لیڈر کو اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں کہ ان کو کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا. اگر باہر نکالا بھی گیا, ان کو کبھی پرائم منسٹر کوئی بننے نہیں دے گا. You have brought this situation and you've created this situation for yourself. You have no one else to blame. ٹھیک ہے جی, آپ اگر آرام سے کرتے, خان صاحب بھی آرام سے بات کرتے, یہ لوگ بھی آرام سے بات کرتے, شاید چیزیں اس وقت ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور خان صاحب جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے اس وقت اسمبلی کے اندر. بٹ یہ ہونا نہیں ہے اب, کیونکہ آپ نے اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں بیکاز آپ کی ڈیفیٹ جو تھی, یو ڈڈ ناٹ مینج یور ڈیفیٹ ویل. تو میرا یہ یہاں پہ میری یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان ان یور ہیٹریڈ, یس یور ہیٹڈ آپ نے کرنا ہے, آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. یو ول ریئیکٹ ٹو دا سچویشن ویئر you are not getting what you want ever and you realize that. ٹھیک ہے نا. اب وہ والی جو بات ہے ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے اور ایک پورا ایک ایکو سسٹم جو چل رہا ہے باہر, ساری کی ساری ان کے یوٹیوبرز کا اور ان کے اسمبلی میں جو لوگ ہیں اور جو جتنے بھی لوگ جو آتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے اس کی بھی اب انفلوئنس جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا, نیچے ہوتا جائے گا, نیچے ختم شاید نہ ہو بٹ نیچے آتا جائے گا, نیچے. I was seeing عمر ایوب صاحب کی ٹویٹ جس میں انہوں نے پاکستان کا رسپانس اور پھر اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو بیش کیا ہوا, اینڈ لوگوں کی لائن تھی جنہوں نے برا بھلا لکھا ہوا تھا عمر ایوب صاحب, آپ کہیں گے وی سپورٹ پی ٹی آئی, وی آر سپورٹرز آف پی ٹی آئی, بٹ it's enough now when it comes to national interest. I think you should have not say all this. تو وہ لائن سے چل رہا تھا. I know a very good friend of mine, very strong, مطلب وہ politically connected پی ٹی آئی سے. He told me جب یہ جو چل رہی تھی وار کے, I unfollowed پی ٹی آئی from all social media accounts, which was a very big thing, اس لیے because ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں میں we have fought over پی ٹی آئی. مطلب شدید جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں, وہ ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ہفتوں بات نہیں ہو رہی, اس نے پی ٹی آئی کو یہ کہہ دیا, تم نے یہ کیوں کہہ دیا, یوں ہو رہا ہوتا تھا کیونکہ وہ خاندان ان کا پورا جڑا ہوا تھا ٹاپ لیول تک. تو مطلب اگر کمنگ فرام دیٹ پرسن کہ یار اٹس انف ناؤ, مطلب اتنی نفرت ہے اور اتنا پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہ آئی فیل ashamed of being part of it. تو اس طرح کے کامنٹس آنا از اے ویری بگ تھنگ. آئی تھنک بہت سے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اب اپنے آپ کو یا تو کنارہ کشی کر رہے ہیں یا لیکن سمجھ رہے ہیں, اگر کچھ نہیں چپ ہے تو سمجھ رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ پتہ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں لکھا اس وار میں, نہ ملٹری اور آرمی, نہ پاکستان زندہ باد, نہ عمران خان زندہ باد, وہ چپ بھی رہے بیکاز اس ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو پھر چپ رہے. ایسے بھی ہیں. پھر ایک یہ والی کیٹیگری آ رہی ہے جو یو آر رائٹ, جو
कम नंबर में है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, एंड दोज आर दोज पीपल जो एक ज़माने में इनका नैरेटिव बिल्ड किया करते थे, वो अपने नहीं, हिसाब से बदल जाते हैं। एक और चीज, ये जस्ट टू ऐड ऑन टू यू, इनकी हाँ, फॉलोइंग भी ज्यादा है, हम इनको नोटिस करते हैं। हम इनको नोटिस करते हैं, या क्योंकि ये एक अरसे से नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। आई थिंक जो समझदार लोग हैं स्टिल दे आर एट अ गुड साइड। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बहुत डिप्लोमेटिकली सही चले, उनके अच्छे बैलेंस्ड बयानात थे, लेकिन कुछ अजीब भी थे। तो I mean, आप खुद देखिए ना, आप ये अब खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, तो वो जब आप हार रहे होते हैं तो आप कुछ भी कहते हैं। You're right. नहीं, आप खुद देखिए ना कि भाई आप एक पार्टी के एक कारकुन हैं और आपकी पार्टी ये कह रही है दुश्मन से कि यार आओ आके इस मुल्क को तबाह करो क्योंकि हमारा लीडर जो है वो जेल के अंदर है। जेल के अंदर। So you see, as a normal person, you have to really think about it and see कि यार, you know, what am I doing? क्या मैं, am I on the right side of the issue? Is this the issue that I will, you know, stake my existence and my reputation for? कि भाई मैं पाकिस्तान को आप तबाह कर दो और आसिफ मुनीर को आप अरेस्ट कर लें और आप ये कर लें और आप वो कर लें और आप GHQ को तबाह कर लें क्योंकि हमारा लीडर जो है वो जेल के अंदर है और उसके ऊपर जो केसेस हैं वो हमारे हिसाब से पॉलिटिकल हैं और फलाना टमकाना, आप मुल्क को तबाह करें। सो इट गिव्स पीपल, एक पॉज आ जाता है आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग में कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड, क्योंकि आप देखिए पहले जब ये होता रहा है और ये एक इतने सालों से 2 साल से वो जेल में है, अब यू नो हम ये देख रहे हैं कि ये इस किस्म की बातें ये करते जाते हैं, बट दिस वाज द रियल डील। आपके मुल्क के ऊपर हमला हो रहा था और इस वक्त अगर आप ये कर रहे हैं, देन पीपल रियली सी कि यार नो, दिस इज नॉट ऑन। वो तो जब पीस टाइम अगर कुछ हो नहीं रहा, लोग गालियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं जी, ये करप्ट है और ये करते हैं, पीपल डोंट नोटिस दैट, बट इस वक्त तो एवरीवन वाज इंपैक्टेड, एवरीवन वाज इंपैक्टेड। तो आप इस वक्त अगर ये करेंगे तो आपने तो इतना अपने साथ, और ये बेवकूफ लोग हैं सारे के सारे, स्टूपिड लोग हैं ये PTI वाले, इनको नहीं पता कि किस तरह का आपने करना है, बात किस तरह करनी है, कौन सी बात करनी है, किस वक्त करनी है। यही चीजें होती है ना, व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट एंड व्हेन यू से इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। अच्छा, असल कम्युनिकेशन तो यही होती है। इनको ये बात का कोई पता नहीं है, ये जो है ये इनका दिमाग जो है वो एक जगह पे फिक्सेटेड है कि हमारे लीडर को अंदर, उसको बाहर निकाल दो बस, वी डोंट केयर और क्या होता है। तो आपका इतना अगर शॉर्ट साइटेड एक विजन है तो फिर तो यार आपकी कोई जगह नहीं है ना द नेशनल सीन। आप तो एक फ्रिंज, एक कल्ट है जहां पे आप ये इस किस्म की बकवास करते रहेंगे, एंड नाउ स्लोली एंड स्टेडीली पीपल हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग यू। इसीलिए ट्विटर भी खुल गया है ना, लेट्स सपोज ये खुला रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी ट्वीटें आप कर लें कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अब लेट्स शिफ्ट बैक। पिछले 5 दिन से मैं ये देख रहा हूँ इंडियन मीडिया पे और इंडियन सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान तबाह, हमने तबाह कर दिया, कराची पोर्ट तबाह हो गया, लाहौर पे हमने हमला कर दिया, सियालकोट उड़ा दिया, पेशावर पे हमने हमला कर दिया, पाकिस्तान इज इन शैम्बल्स, वी हैव टेकन देम अपार्ट, पाकिस्तान इज गोइंग डाउन, और फलाना इसलिए हुआ। अभी मैं उसे स्टेडियम तक होने की भी खबर है, उन्होंने स्टेडियम उड़ा दिया। वो स्टेडियम जो है वो अपेरेंटली गाजा में है या कहाँ पे है, जिसकी तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है। आपने पहले दिन जो है वो पाकिस्तानी प्लेन क्रैश हमने कर दिया है, ये देखे रखे, जो फिलाडेल्फिया की थी वीडियो था, वो फिलाडेल्फिया में फरवरी में जहाज क्रैश हुआ था उसका वीडियो था। So you see, the point is कि आप जितनी भी बकवास कर लें, it doesn't change reality. It doesn't change reality. इसीलिए यहाँ पे मेरे ख्याल है someone smart has realized कि PTI वाले जो हैं ये कुछ भी कर लें, जितनी बकवास कर लें, जितनी गालियां दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। So I think that's what's happened. और यहाँ पे एक चीज अंबर मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि यार मैं बड़ा परेशान हुआ इंडियन मीडिया को देख के। इंडियन मीडिया, जिस तरह आपने भी पहले बात की थी कि हम ये विश नहीं करते कि यार ये आपकी सिविलियंस की वो कुछ हो, वहाँ पे इनोसेंट लोगों को कुछ हो। वहाँ पे मैंने देखा कंसिस्टेंटली उनका जो एक माइंडसेट है, वहाँ पे जो लोग आते हैं, दे हैव नो डिस्टिंग्विशिंग, they make no distinctions between terrorists and you and me.
they want everyone to just be destroyed and wiped out. اور یہ والا جو ایٹیٹیوڈ جو میں نے مائنڈ سیٹ دیکھا میں بہت ڈسپوائنٹ ہوا. اوپر سے باتیں کرنے کا انداز ان کا جو ہے, جس طرح وہ چیختے ہیں ایک دوسرے پہ, جس طرح وہ ان کی زبان وہ یوز کرتے ہیں, جس کا ان کا لہجہ ہوتا ہے, جس طرح بھی ڈسٹیسٹفل وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اگر آپ کا ایک آپ you are dishonest, you lie, because they were lying on the media for like 4-5 days. Yes. آپ کا ایک عجیب سا آپ کا ایک I don't know کون سا aggressive is too small a word, آپ کا ایک لہجہ جو ہے, آپ کی ایک زبان جو آپ یوز کرتے ہیں, جو آپ کا انداز ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ is this what the Indian society is like? Is this what, because if they're watching this all day long, this is what they turn to. Maybe they are turning into all this because of the body media. تو یہ تو مجھے بہت ہی عجیب سی ایک بات لگی کہ یار یہ سوسائٹی کے تو اچھے حالات نہیں ہے بھائی. ہم اپنی سوسائٹی کو جتنا کہہ دیں, ہماری سوسائٹی میں ایکسٹریمزم ہے, فینیٹسزم ہے, بہت کچھ ہے. مطلب مجھے اپنی میڈیا کی اہمیت کا تھوڑا اندازہ ہوا. ہم کتنا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, یہ کیا ہے, یہ یوں کر رہے ہیں, ہم کون دیکھ رہا ہے, اور یہ بٹ in a decent way, the way they handled ہمارے سارے میڈیا چینلز, مطلب hats off to them, خاص کر مین جو ہمارے چینلز ہیں 3-4 بڑے, تو امیزنگلی دے کورڈ دا انٹائر وار, پورا وار روم سے کتنے لوگ لائیو رہے ہیں, لیکن کسی نے بھی نا وار ہسٹیریا ہم لوگوں میں بھی کریٹ نہیں کیا, نہ ہم پینک ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کے بڑا آرام سے انہوں نے ہمیں ساری چیزیں بتائیں, سمجھائیں. نہیں اور ابر ایک سیکنڈ, اور ہماری میڈیا نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی کہ ہندوؤں کو مار دو, ہم کہ یہ کر دو, اور ہندو اور ایسی کوئی بات نہیں کی وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ ان کو ہڑبڑا کے رکھ دو, ختم کر دو, ان کو تباہ کر دو. مطلب وہ آ رہا تھا کہ رات بھر میں کراچی کو تباہ و برباد کر دو, آج کر دو, اور نیوی اندر گھسے اور یہ کرے اور وہ کرے. اینڈ آئی واز کر رہے ہیں مطلب یہاں پہ کچھ ایسا نقصان نہیں ہوا, بٹ ان کے حساب سے سب نقصان ہو گیا تھا, لوگ مر گئے تھے, اینڈ they were celebrating it. اور یہ مائنڈ سیٹ مجھے لگتا ہے کہ بائی دا ٹائم انڈیا از ٹرننگ انٹو نارتھ کوریا, کہ آپ نے صرف اپنا میڈیا آس پاس رکھا ہوا ہے, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سی کہ دنیا میں باہر کیا ہو رہا ہے. اسی طرح کا ہو رہا ہے نا, پاکستانی آئی ڈیز کو تو بند کر دیا تھا نا, زیادہ تر اکاؤنٹس بین ہوئے تھے, آپ ان سے کمیونیکیٹ کر کے ان کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی یہ سب نہیں ہو رہا جو تمہارا ملک بتا رہا ہے تمہیں. تو وہ تو یہی والی سچویشن ہو گئی نا کہ بس جو ہم بتا رہے ہیں تمہیں وہی سننا ہے, آپ کے آس پاس وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے, ٹوٹلی ان کی وہی سچویشن ہے, تو ان کے لوگ سن ہی نہیں رہے تھے. جیسے اس پہ ایک چیز نوٹس کریں آپ کہ 1.4 بلین کی وہاں پہ پاپولیشن ہے, 1.4 بلین ہی ہے, اٹس اے ہیوج مارکیٹ. تو جب اتنی بڑی مارکیٹ ہوگی, اس کے اندر اتنے ہی پرپورشن کے لوگ ہوں گے جو کہ بیوقوف ہوں گے, اور جو کہ اس قسم کی بکواس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہوں گے. رائٹ, صحیح ہے, اسٹے ود می, بڑا یہ میتھ میں آپ کو بتا دیں, بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس بکواس کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے. سو یو کین سے دیز تھنگس اوور اینڈ اوور اگین اینڈ بی لائک دس, اور آپ کا ایک فین بیس ہوگا. بٹ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ 1.4 بلین کی پاپولیشن میں اگر اتنا بڑا ایک فین بیس ہے جو کہ اتنا ریڈیکلائزڈ ہے, تو وہ اتنے ہی زیادہ لوگ ہیں نا جو کہ وہاں پہ اس قسم کی سچویشن میں they are not good for you. This mindset in 800 million people is not good. This is not a good situation to be in. So یہاں پہ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ جو سوسائٹی جو ہے جہاں پہ اتنی نفرت آ گئی ہے, اتنا آپ کا ڈسریگارڈ ہے فار ادر پیپل, someone who is different from you, it's a Muslim, یا تو مسلم کمیونٹی وہاں پہ, مسلم کمیونٹی پاکستان کی, ان کے لیے اتنی نفرت جو آپ کے اندر جو آ گئی ہے, this can't be good. یہ تو ہمیشہ آپ کی سوسائٹی جو ہے will suffer. تو کیونکہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں, اس کی بھی بکواس کر سکتے ہیں. You will have, I saw these massive قسم کے وہاں پہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, یہ بی جے پی پروپیگنڈا اکاؤنٹس, 5 لاکھ فالوورز, 1 ملین فالوورز, یہ فالوور, اتنے فالوور, اور وہ جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ یار پاکستان میں جب نیوکلیئر آپ کا اٹیک ہوگا اور ریڈیشن ہوگی تو وہاں پہ بچے دیکھو کہ بڑی اچھی بات ہے, بچوں کو افیکٹ ہوگا اینڈ ایوری تھنگ. اور لوگ اس کو پتہ نہیں 30,000 لائکس ہیں اس ٹویٹ کے, اور پتہ نہیں کیا اتنے لائکس ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں یا تو فیک اکاؤنٹس ہیں سارے,
بہت سے فیک اکاؤنٹس ہیں, ہو سکتے ہیں بھائی کہ بڑے بڑے, یا پھر یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ہر بکواس کی کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے وہ کسٹمر ہوتا ہے. ان کی گورنمنٹ کے لوگ بھی بڑے ایکٹیو تھے. ہماری نا جب ملٹری کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے تو آپ یوزلی چپ ہوتے ہیں, اینڈ یو نو آپ بس سچویشن مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے آف دا ریکارڈ, ڈیفینیٹلی گورنمنٹ انوالو ہوئی بھی ہوتی ہے کیا چل رہا ہے, بٹ دے ڈونٹ ٹویٹ اس طرح کی لیتھل باتیں کہ اب تم سونا نہیں, صبح دیکھنا کیا ہوگا, یا دیوالی ہیپی دیوالی, اور اس طرح کے. دے آر سی ایم آف دا اسٹیٹ, دے ور ٹویٹنگ all such things. ہمارے ملک سے اس وقت اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی ہیں. کوئی ہمارا ڈیفینس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ جا رہا ہے جو کہ بہت وائز اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی جواب دینا ضروری ہے, تو وہاں آ رہا تھا, بٹ دے ور ناٹ کہ ٹائم ٹو ٹائم اگر پاکستان کی طرف سے ایک میزائل جا رہا ہے تو ہمارا کوئی منسٹر لکھ دے دیکھا کیسا ہم نے کرا. اس طرح کی حرکتیں ہمارے لوگ نہیں کر رہے تھے. خیر ہمارے مسائل کی ویڈیو پہ تو میں نے عید مبارک لکھا تھا, میں نے عید مبارک کیا. دیکھیں میں اور آپ منسٹر نہیں ہے نا, میں اور آپ گورنمنٹ میں نہیں ہے, ہم تو یہ ساری فکر بازیاں کر رہے تھے, میں بھی کر رہی تھی, میں بھی لکھ رہی تھی, and we were answering there those people who are actually in government, اور اس طرح کے لوگوں کو ہم ہی جواب دے رہے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے لوگ نہیں دے رہے تھے, اور دینا بھی نہیں چاہیے. آپ جس اسٹیچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس حساب سے چلیں. آپ کا جو ڈائلاگ ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بڑے لیول پہ. یہ تو اوچھی بچوں والی حرکتیں. ڈیفینیٹلی یہ کی بورڈ واریئرز ہو گئے یا ہم لوگ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہو گئے, بٹ کمنگ فرام دا سی ایم آف اے اسٹیٹ, ویری پیٹی کہ آپ ہنس رہے ہوں, آپ مذاق اڑا رہے ہوں. تو وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں جو مستقل وہاں سے ہو رہی تھیں. ہم دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, دے ور سیلیبریٹنگ وار. اور اینڈ تک یہی لگا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا مودی صاحب کا آج بھی جو ان کی اسپیچ ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. وہ تو مانے نہیں, انہوں نے تو بلکہ یہ تک بول دیا کہ یہ جو میڈ ان انڈیا ہتھیار ہیں ڈیفینس کے, وہ سب جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ ہو گیا ان کا. مطلب ایک تو میڈ ان انڈیا ہتھیار پہ ہی پہلے تو مجھے ہوا کہ وہ رافیل اور وہ ہیرپ جو ڈرونز ہیں اور ان کا S-400 جو رشیا کا ہے, وہ سب اچانک وہ میڈ ان انڈیا ان کو وہ کیوں بول رہے ہیں. یا تو ان ممالک نے ڈسون کر دیا ہے ان کو کہ جس قسم کے نالائق آپ کے ایئر فورس کے لوگ ہیں, مطلب ہم یا تو آگے آپ کو دیں گے ہی نہیں, کچھ اس طرح کی کہانی ہے. سو اگین آپ اف یو ہیو سین جو کل کی پریسر تھی DGISPR کی, اور ان کے ساتھ چیف نیول اور ہمارے جو سیکنڈ ایئر مارشل جو اورنگزیب صاحب ہیں, ان کی کیا اس پہ آپ کے کامنٹس ہیں؟ یار میرے خیال سے تو ان کو ہر روز آ کے تینوں کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی دی ہائیسٹ ریٹڈ شو. ایک ریالٹی شو جو ہے ان کو شروع کر دینا چاہیے. لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں ان تینوں کو دیکھ کے. سو آئی تھنک جس طرح ہم نے یہ ہینڈل کیا ہے ود آل تھری آف دیم اوور دیئر, بہت زبردست تھا. آئی تھنک واز ویری افیکٹو. اورنگزیب صاحب تو ویسے ہی ہمارے ساری ملک کے اندر ایک ان کو ہماری نو خواتین کے دل کے اندر آ گئے ہیں. وہ تو اور بھی سیلیبریٹی بن گئی ہے. نیشنل جو ہمارے جو ہینڈسم ہیں اب وہ ہیں, پرانے ہینڈسم تو جیل میں ہیں اب. تو وہ تو اب نہیں, انہوں نے عہدہ لے لیا ہے. سو I thought it was very effective. اینڈ جس طرح انہوں نے کہا, جس طرح انہوں نے انفارمیشن شیئر کی, obviously یار اب یو نو اب دوسری سائڈ کو دیکھیں تو وہ تو ہر چیز ڈائسیکٹ کر رہے تھے انڈینس جو ہیں, بٹ میں اب ان سے بھی تنگ آ گیا ہوں. بڑا مجھے مزہ آ رہا تھا ان کی فالو کرتے ہوئے ٹویٹس وغیرہ, بٹ اب نہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دس, I thought it was very effective and I was very happy کہ آپ کا ایئر فورس اور نیوی سامنے آئے, کیونکہ ہماری وہ آرمی رہتا ہے, ہمارا سارا کا سارا ریوالوز اراؤنڈ آرمی چیفس اینڈ ایوری تھنگ, کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, ایکسٹینشن ہو رہی ہے. تو آئی ایم گلیڈ کہ ایئر فورس اور نیوی گاٹ اٹس ریسپیکٹ اینڈ گاٹ اٹس پریز, جو کہ ان کو اسپیشلی اس آپریشن میں تو یار اٹ واز آل ایئر فورس, اٹ واز آل ایئر فورس نے ہمارا کیا ہے جو سارا کا سارا جو کیا. سو آئی ایم گلیڈ دیٹ دے گاٹ دیٹ. ابر دیکھیں, میں تھوڑا سا ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیمپن دا موڈ, بٹ میں آج کسی سے یہی بات کر رہا تھا کہ بہت زبردست پرفارمنس تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, ہماری ملٹری کی اینڈ ایوری تھنگ, بٹ لیٹس ناٹ کنفلیٹ تھنگس کہ باقی جو ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں بفور دس کرائسس بگین, آپ کی جو بلوچستان میں جو سچویشن چل رہی ہے, آپ کا جو KP میں جو چل رہا ہے, کنالز کا بھی ایشو جو تھا وہ بھی ختم ہوا ہے, نہیں ختم ہوا, کیا ہوا ہے,
we don't know, abhi to unhone freeze kiya hai sirf. So all these things still remain. तो मैं दो चीज़ों को कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए कि यार अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये वाले इश्यूज जो हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते, और अगर ये वाले इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं तो वही कोई परफॉर्मेंस नहीं. तो आई थिंक बहुत मैं तो दोनों चीज़ों को बहुत सेपरेट रख रहा हूँ. मैं आई हैव टू गिव देम देयर प्रेज, गिव देम देयर रिस्पेक्ट कि वो हाउ दे परफॉर्म ड्यूरिंग दिस क्राइसिस. बट ये वाले इश्यूज जो हैं, जिस तरह आपने एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल की हुई है, जिस तरह आप चला रहे हैं, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जिस किस्म की आपकी परव्यू से ज़्यादा कॉर्पोरेट फार्मिंग ले लें आप, और हर चीज़ें ले लें, ये चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पे हैं. एंड आई थिंक कि हमने ये वाला अगर क्राइसिस हमारा अल्लाह करे कि ख़त्म हो गया है, तो वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस बैक टू दीज इश्यूज, क्योंकि हमारी जो मुल्क की जो फ्यूचर है, मुल्क के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, वो इन्हीं चीज़ों को क्वेश्चन करने से आएगी. सो दैट्स व्हाट माय फीलिंग इज कि भाई थैंक यू सो मच, बट वी हैव टू फिक्स दीज थिंग्स. अग्री. जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ना, IMF का लोन है, वो अपनी जगह है, हालात ख़राब हैं. मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की इमेज, जो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है पाकिस्तान में पिछले 2.5-3 साल से, वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी पाकिस्तान की इंटरनेशनली इमेज ख़राब होने में. सही है. और वो मसले कोई हल नहीं हुए हैं. वो सारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, जिसका जो रोल है उसी हिसाब से वो अपनी जगह है. ये इट्स लाइक यू नो फ्रेश, आप कह सकते हैं ब्रीज, कि बहुत अच्छा हुआ है, जो आई थिंक इट वाज मच नीडेड. क्योंकि एक जो 2.5-3 साल में एक जो नैरेटिव यहाँ पे 2022 में खान साहब की अरेस्ट के बाद जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था यहाँ पर, वो उसके बाद इस जंग का होना मे बी बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जो एक इमेज थी वो बहुत बेहतर ज़रूर हुई है, बट देन मसले हल नहीं हुए हमारे. वो हमने पाकिस्तान आर्मी की, एयरफोर्स की जो हमने परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद जो हमारे बहुत सारी शिकायतें थी वो उनसे दूर ज़रूर हो गई हैं, बट अगेन मसले अपनी जगह हैं जो सही होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें डेफिनेटली बलूचिस्तान का मसला, अभी 6 कैनाल्स का इशू, ठीक है वो प्रोजेक्ट रुक गया है, आगे उस पर क्या होना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह वैसी ही हैं. जो ज़रूरत है, जो दुनिया ने देखा इस वक्त, पाकिस्तान का बड़ा बहुत मजाक जो इंडिया के ही थ्रू उड़ाया जाता था कि हम घुसेंगे और हम ऐसी की तैसी कर देंगे. पावर यानी इतनी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देती है. यू शोड द पावर एंड यू शोड द यूनिटी. द एंटायर नेशन वाज यूनाइटेड एट दैट टाइम, और उस वक्त पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब आपको यूनाइटेड होना है. आप अपने पॉलिटिकल मसले भी हल करें उसमें, ये बहुत ज़रूरी है. क्या मसले हैं, जिन जमातों से जो भी मसाइल हैं तमाम सूबों की, उन सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी हो गया है. एंड देन मिलिट्री उनका जो रोल है वो उस हिसाब से चले, ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि जो इमेज बनी है ना वो सस्टेन भी करे. ऐसा ना हो कि अभी फिर वही सब जो पुरानी चीज़ें थी वो शुरू हों, और फिर लोगों का गुस्सा, और फिर जो लोग एजिटेट करते हैं फायर, आपको पता है फिर वो किस तरह चीज़ें दोबारा ख़राब करनी शुरू करते हैं, वो फिर इमेज ख़राब होना शुरू हो. इट्स अ हाई टाइम कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग हैं, मिल बैठ के सोचें कि ये चीज़ जो हुई है ये सस्टेन करें. लोग जो आपके साथ आके खड़े हो गए हैं, बहुत डैमेज हुआ था, बहुत इमेज ख़राब हुई थी, वी ऑल नो के क्या चल रहा था, वो सारा एकदम फिजल आउट हो गया है, और सब आपके साथ खड़े में. वी हैव सीन पीपल चैंटिंग पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. लोग दीवाने हुए थे और लोग बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से. हैट्स ऑफ टू यू. हम चाहते हैं कि आप जो है वो हमारे लिए खड़े रहें, हम आपके लिए दुआ गो हैं लिटरली. बट देन यस, परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी वजह से फिर इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड the entire scenario. जी जनाब. मैं totally agree. मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इरफान भाई से मैं इधर आज वो करना चाहता हूँ अपोलोजाइज. मैं कोक पी रहा हूँ, पानी बहुत वो नीचे पड़ा हुआ था तो मैं लेके नहीं आया. माय अपॉलॉजीज इरफान साहब. एंड जाते जाते मैं तो ये कहूँगा जी कि हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, और इसका ये मतलब नहीं है कि जब अच्छी चीज़ हो तो हम उसको डिसरिगार्ड कर दें. उसका ये मतलब भी ये नहीं है कि जब बुरी चीज़ हो हम उसको इग्नोर कर दें. तो आई थिंक हमारा जो है दोनों तरफ होना चाहिए. एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान. अपना ख्याल रखिएगा. ओके.